ومن يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحان اللہ. یہ چار گروہ جن کے پیچھے چلو گے اور یہ تمہارے لیے مدرسہ بھی ہے. ان کے پیچھے چلو گے کامیابی کیا کامیابی بقا سلامتی عزت دونوں جہانوں کی صرف یہاں نہیں. قلبی سکون کن کے پیچھے جن کا ذکر میں نہیں. یہ تشریح کرتا ہے قرآن پوری سورہ فاتحہ کی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. انبیاء اس کے بعد صدیقین. میں یہی تک بات کرتا ہوں یہی تک بات کرتا ہوں. دو کے ذکر کے حوالے سے میں آگے چلوں گا. شہداء اور صالحین یہ پھر آگے چل گئے. انبیاء کون ہے؟ انعام والے. یہی دعا مانگی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم ان کا رستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. یہ دعا مانگی ہے نا مانگتے ہو نا ہر نماز میں مانگتے ہو تو بولو. ان میں انبیاء ہیں کچھ تاریخ ہے. ان میں ان کے مخالف ہیں وہ عبرت ہے. گروپ تو دو بن گئے نا. ایک انعام والا ایک مغزول یا ظالم یا عبرت نشان عبرت. میں ایک جملہ کہوں مجھے 100% یقین ہے آپ کے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو وہ جھنجھوڑے گا. تاریخ اندھوں کے لیے سزا ہوتی ہے اور عقل والوں کے لیے مدرسہ. تاریخ اندھوں کے لیے سزا ہوتی ہے عقل والوں کے لیے مدرسہ ہوتا ہے سبق ہوتا ہے. لیکن آج ہم مدرسوں کو بھول چکے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. آج ہمارے یہاں مدرسوں کی قدر نہیں ہے سکول والوں کی. باہر کر میں انعام والوں کی بات کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا بھی مانگی. بار بار دعا مانگی. عالم نے بھی مانگی جاہل نے بھی مانگی. عالم نے بھی مانگی سیاستدان نے بھی مانگی. امیر نے بھی مانگی غریب نے بھی مانگی. اعلیٰ نے بھی مانگی ادنا نے بھی مانگی. سفید نے بھی مانگی کالے نے بھی مانگی. مالدار نے بھی مانگی کمزور نے بھی مانگی. چھوٹے نے بھی مانگی بڑے نے بھی مانگی. پیر نے بھی مانگی صغیر نے بھی مانگی. یا اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. سیدھے راستے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں. آپ دیکھو انبیاء کو اللہ اس راستے پہ لے کے چلتا ہے. بظاہر وہ بے سہارا نظر آتے ہیں
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر سہارا نکلتا ہی ان کے سہارے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سمجھ آئے تو میں عرض کرتا چلا جاؤں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹا بچہ پانی کی لہروں میں بے سہارے کے عالم کائنات کے رب کے سہارے چلتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی حفاظت اللہ۔ دوسری طرف قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جاہو جلال بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، منصب بھی ہے۔ ایک کے لیے وہی پانی بچپن سے لے کے آخر تک سہارا بنتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کے لیے بھی زندگی کا سہارا بنتا ہے۔ دوسری طرف مال و دولت والا، قوت والا، شان والا، عزت والا، یوں نہ کہتے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانے والا، وہی پانی اس کی تباہی کا، اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ تو پھر میں یوں نہ کہوں سب ہیلے بہانے چھوڑ دو، سب ہیلے بہانے چھوڑ دو، منو ان اپنے مالک کو قبول کرو، اس کو قبول کرو، اس کی بات کو قبول کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو زندگی لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئے، اس کا سہارا آپ کو دوسروں کے لیے نشان بنا کے چلا جائے، رہنما بنے۔ تب میں اپنی قوم کے جوانوں کو کہتا ہوں فالوور بنانا چھوڑو، اپنے فالوور نہ بناؤ، اللہ نے تمہیں اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ فیس بک پہ دوست بڑھانے سے کچھ نہیں بنتا، تم قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہی یہ کرتا ہے۔ پانی کی لہروں میں صندوق پہ چلنے والے موسیٰ کو وہ قوم کا امام بناتا ہے، اسے بے نیاز کہتے ہیں۔ آنا ربکم الاعلیٰ کہلوانے والے نمرود کو وہ نشان عبرت بناتا ہے، اور جس کا رشتہ دار بھی کوئی نہیں اب مخالف ہے، جس کی قوم بھی کوئی نہیں مخالف ہے، جس کی سلطنت بھی کوئی نہیں سب مخالف ہیں، اس ابراہیم کی ایک ایک ادا کو قوم والوں کے لیے کروا کے فخر کرواتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اس لیے اس کے سہارے چلو، ہیلے بہانوں سے زندگی نہیں چلتی۔ میں اگر مثال دوں نا تو دور حاضر کی ہر کسی کو، دور حاضر کے ہر دھوکے کو وہ اس کا کلا کما کر دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ جانتے تھے وہ یا وہ سبت والے، ہفتے کے دن والے، اگر مزید تفصیل میں جانا چاہیں نا تو 7واں 8واں پہلے سپارے کا رکوع ہے، آیت نمبر 66 سے لے کر 76 کے درمیان ہوگی۔ کوئی حافظ ہے تو سے پہلا سپارہ ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہفتے کے دن والے کون سے؟ یوم السبت۔ یوم السبت عربی میں ہفتے کو کہتے ہیں۔ ہفتے کے دن والے، ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ جمعہ کا اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ کب؟ ہم کوئی غیر تھوڑے ہی ہے۔ جب اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب کاروبار حرام ہے، سودا بازی حرام ہے، جائز بھی حرام ہے، میں ایک بندے کو سودا دے لوں حرام ہے۔ ان کے لیے بھی ایسے ہی تھا۔ یوم السبت، ہفتے کا دن۔ تم نے کھانا نہیں پکانا، کھانا نوکر سے بھی نہیں پکوانا، ٹھیک ہے؟ شکار بھی نہیں کرنا، بس اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کھانے والا جانے، رزق جانے، رزاق جانے، تمہیں فکر نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کی قدرت کی نشانی بھی تو دیکھو نا، وہ بے نیاز ہے اللہ الصمد۔ جب ہفتے کا دن آئے نا، پانی کی مچھلیاں پانی کی تہہ کو چھوڑ کے اوپر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو تو کچھ چڑی آپ کو، سبحان اللہ، اونچی آپ کو، سبحان اللہ۔ تو نہیں کہا نا آپ کو کہو، خود ہی کہہ رہے ہو تو پھر کہو تو اللہ خوش تو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب ہفتے کا دن ختم ہو جائے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، آگے کیا آتا ہے؟ جمعہ۔ پانی نظر ہی پاؤ، پانی نظر نہ آئے، مچھلی نظر نہ آئے، ہاں ٹھیک ہے، آپ سیانے بیٹھے۔ پورے ہفتے میں اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، پانی کی تہہ پہ کوئی مچھلی نظر نہ آئے، اور ہفتے والے دن شاہی اوپر آ جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کہتے اچھا کچھ کرنے ہی پیسی، آج سوچنے ہی پیسی۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، مولوی سورم بھی بہت لان لگ گیا، کپڑے بھی چنگے پان لگ گیا، کیونکہ مالک تھی ہون کوئی اس نہ سوچنا ہو سکتا۔ حاجی صاحب بھی آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہون کچھ سوچنا پیسہ۔ انہوں نے کہا بھی اتوار والے دن، ہفتے والے دن اوپر آ جاتی ہے، اب کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ خیر فرمائے۔ مجھے دیکھیں، انہوں نے سوچ لیا، انہوں نے سوچ لیا، جدھر کنارہ تھا اور اس کنارے سے زمین نیچے تھی، وہاں سے پانی کی نکاسی کی، نیچے کھٹا کھٹا پانی آتا ہے،
मछली भी तार के आती है, हफ्ते वाले दिन जो ऊपर चढ़ती हैं, उन्होंने कहा तुम भी चढ़ो, हम भी तुम्हारा बंदोबस्त करते हैं। दिमाग वही है हमारा, जुर्म भी वही है, अंदाज और तरीका सोच वही है, तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं। मछली आए गड़ो खड्डे में, आ तो गई आप वापस। उन्होंने अतवार वाले दिन तो नहीं पकड़ी, सॉरी हफ्ते वाले दिन तो नहीं पकड़ी, अतवार वाले दिन पकड़ी है। पानी उन्होंने हफ्ते वाले दिन तो नहीं खोला, जुम्मे वाले दिन शाम को खोला। ये उन्होंने किया है हीला। ये क्या किया है? ये क्या किया है? हीला किया है। जुम्मे को पानी खोला, हफ्ते को मछलियां ऊपर आई, जब ऊपर आ गई अब वो उस खड्डे में गिरती हैं, जो गड़ा खोदते हैं वो अतवार को पानी बंद कर देते हैं, मछलियां निकाल। यही काम किया है। अल्लाह ने किस दिन मना किया था? बोलो तो सही, हफ्ते वाले दिन। जुम्मे को नहीं मना किया, अतवार को नहीं किया। हीला उनका बजाय, बोलो तो सही यार। मैं आगे चल किसकी तशरीह करता हूं। मछली आई, पानी में लग गई, उन्होंने पकड़ ली, अगले हफ्ते लिए बंद कर दिया, क्योंकि पूरा हफ्ता पानी की तय पे आती चली थी। अब अल्लाह ने मना किया था कि इस दिन तुमने कारोबार नहीं करना, इस दिन तुमने मछली नहीं पकड़नी, इस दिन तुमने खाना नहीं पकाना, इस दिन तुमने खाना अपने मुलाजिम से भी नहीं पकवाना, बस मेरे पे भरोसा करना। गाड़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने हीला किया। सुनो फिर इसके हीले को अल्लाह ने कैसे बयान किया। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, हमने इसको निशाने इबरत बना दिया। क्या? अगलों के लिए और पिछलों के लिए, वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और इसको नसीहत बना दिया अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब नकाल की तरफ आओ। नकाल का माना होता है निशाने इबरत बनाया हमने उनको। अगर बात वहां तक रुकी रहती तो हम उसमें शामिल नहीं थे। जब अल्लाह ने कहा वमा खल्फहा, कयामत तक जो इनके पीछे आने वाले हैं, वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, ये उनके लिए नसीहत है, और उनमें से भी उनके लिए जो मुझसे डरते हैं। तो अब और उसकी तशरीह कुरान और हदीस के तनाजुर में मैं करता हूं कि वो हमारे लिए निशाने इबरत कैसे है। उन्होंने भी हीला किया, हीला हम भी करते हैं। अगर सादा लफ्जों में सुनो ना, सादा लफ्जों में सुनो ना, रिश्वत शरीफ। वो जी हम कौन से लेते हैं, दूध दे जाते हैं। एक पुलिस वाला मुझे कहता है आप मौलवियों को भी लोग मुट्ठी में दे देते हैं, हमें भी मुट्ठी में दे देते हैं। ये हीला है, ये नकाल है।
یہ بدماشی ہے. الراشی والمرتشی کلاہما پتہ سب کو ہے. اس لیے میں نے مغزوب کا جو معنی کیا گزشتہ جمعہ میں، ہم نے تو سنا ہے جی ایک گروہ عیسائیوں والا ہے، ایک گروہ یہودیوں والا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہیں بابا نہیں، مغضوب وہ ہوتا ہے جس پر اللہ غضب کرے، اور مغضوب وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کرے. ضالین وہ ہوتا ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، عمل غلط ہو. اس میں یہ لوگ ہوتے ہیں. وہ خیر ہے جی، وہ سارے لوگ کر رہے ہیں جی، اوکے جی ہم بھی کر لیتے ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں جی. یہ معنی ہے. افسوس ہے نا کہ ہم نے اس دین کو دین کب سمجھا ہے. ایک تو ہم نے ان الو کے پٹھے جو 14 جماعتہ پڑھ جاتے ہیں. ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا میری بات سے. ادھر سے لے کیوں کرتا ہے؟ میں آپ سے زیادہ پڑھا ڈگری میری باری ہے. ایم اے بھی ہے، ڈبل ایم اے بھی ہے، ایل ایل بی بھی ہے، بی ایڈ بھی ہے، ایل ایل ایم بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے. اب بولو، میں طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں حقیقت پہ کہہ رہا ہوں. غیر المغضوب علیہم وہ آدمی جو جان بوجھ کر کرے. فرعون کو پتا تھا اللہ ایک ہی ہے، میں تو جس اپنی پاور دکھانے کے لیے، شو آف پاور، وہ دکھانے کے لیے کرتا تھا. کبھی گلے میں رسی ڈال کے لٹک کے کہتا تھا خدا تو ہے، میری بات تو ذرا منوا دیا کرنا. اس لیے اللہ نے مغضوب کہا ہے. ایک وہ مغضوب تھا جو جان بوجھ کے کرتا ہے، ایک مغضوب یہ ہے جو دفتر میں بیٹھ کے جان بوجھ کے اس کی پینسلیں بھی لے آتا ہے، اس کے کاغذ بھی لے آتا ہے. ایس ایچ او کی سیٹ میں بیٹھ کے خبیث رشوت لیتا ہے اپنے باپ کا مال سمجھ کے. منصب وزارت پہ بیٹھ کے مال بے کرے کھینچتا ہے. اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے یہ غریبوں کا خون پسینہ ہے، وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے کرتا ہے. توجہ ہے نہیں ہے تو میں کرواتا ہوں. یہ مغضوب ہے. اس لیے آج کے جوانوں اپنی نگاہ میں غیرت پیدا کرو، دل میں حیا پیدا کرو. تمہارا گناہ نہیں ہے، فرد واحد کا گناہ نہیں ہے، تیرا گناہ تاریخ بنے گی. تیرا گناہ تاریخ بنے گی. تاریخ اندھوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نشان عبرت ہوتی ہے. اور تاریخ عقل والوں کے لیے مدرسہ ہوتا ہے. ہوش کرو، یہ دنیا گوگل ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ گوگل ہے، جس کی طرف جاؤ گے وہی کھلتا جائے گا. واپسی کا رستہ نہیں ہے. واپسی کا رستہ موسیٰ والا ہے، واپسی کا رستہ ابراہیم والا ہے، واپسی کا رستہ شیش والا ہے، واپسی کا رستہ نوح والا ہے، واپسی کا رستہ حسین والا ہے، واپسی کا رستہ محمد والا ہے. سبحان اللہ. اس میں چلو گے، اس میں چلو گے، بغیر ہیلوں کے چلو گے. ہیلا اسی کا کافی ہے، سہارا اسی کا کافی ہے. بس پھر بات تمہاری وہ خیر ہے جی. انعام والوں پہ نماز بھاری نہیں ہوتی، ان کے لیے نماز طاقت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایمان والوں کے لیے ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے، ایمان والوں کے لیے ماں باپ دعا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایمان والوں کے لیے قرآن سے دل اکتاتا نہیں ہے، ایمان والوں کا دل قرآن سے جم جاتا ہے. سبحان اللہ. ناراض نہ ہو تو میں کہوں کبابیں سیکھوں
کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، کبابے سیکھ ہوں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جنگ اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، انعام والے مغزوب وہ ہو جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، وہ آپ کو جو جان بوجھ کر کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ مغصوب لوگ جب انعام والے کمزور ہو جائے، جب انعام والوں کی طاقت ختم ہو جائے، جب انعام والے دین کو چھوڑ چکیں، تو پھر قانون طاقتور کا ماتحت ہوتا ہے جیسے آج ہے۔ پھر غریب کی کوئی ویلیو نہیں، آج ہے نہیں۔ کبھی پولیس والے نے امیر کی گاڑی کو روک کے چلان کیا ہے؟ چلان کن کا کیا جا رہا ہے؟ موٹر سائیکل والوں کا، رکشے والوں کا، طالب علموں کا۔ اور ان کو لیپ ٹاپ تو دیتے ہو، ان کو موٹر سائیکل لے کے دو۔ ایک بچے کو میرے سامنے پولیس والوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ رو کے کہہ رہا ہے میری 3 بہنیں ہیں، میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرا باپ فالج والا ہے، میں نے واپس جا کے اس کے لیے پولی مار رہا، میں اپنی خود کہہ رہا ہوں۔ راجہ بازار میں نے دکان کے سامنے انہوں نے کھینچ کے، یہ بچہ میرے ساتھ تھا، کھینچ کے موٹر سائیکل کو پیچھے کیا، پھر میں تو میں ہوں نا جی، جو میں نے سنائی ہے پھر وہ یہ پاس۔ سبحان اللہ، یہ ظلم ہے، ظلم۔ یہ طالب ڈگری ہے، باہر دیکھ لو کتنے بچے آتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک دور تھا ہم سائیکلوں پہ جاتے تھے، جو میٹرک اور ایف اے تک سائیکل پہ گئے ہیں، کوئی ہے بزرگ تو میں سلام کرتا ہوں، انہیں ہاتھ کھڑا کریں، میں تو گیا ہوں۔ سارے کچھ سائیکل گاڑی والے میں ہی واجب، مجھے خدا کی قسم اس پہ بھی فخر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا سکول جو تھا، میں 10ویں تک وہ 4-5 کلومیٹر دور تھا، اس لیے سائیکل پہ جاتا تھا۔ آپ تو سارے گاڑیوں والے ہو، میں سائیکل والوں کو نہیں، گاڑی والوں کو میں سلوٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو پھر آپ کھڑا کرو، میں شرما کیوں رہے ہو؟ وہ کسی کا، میری بات سنو، وہ میجر تھا نا، میجر کوئی نیا بھرتی ہوا فوج میں، یہ حقیقت بھی ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، اب مجھے ذرا یاد نہیں آ رہا، میرا دماغ گرم ہوا ہے۔ بیٹوں کو ملنے کے لیے اس کے سینٹر میں چلا گیا، ساتھ بھی میجر بیٹھے تھے۔ یہ کمینہ بندوں کی بات ہوتی ہے جو اپنے پیچھے کو بھول جاتے ہیں۔ اور بھائی یہ سوٹے ٹوٹے نظام آج ہے، خدا کی قسم بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، یہاں پہ پھٹی ہوئی ہے قمیض، تھنگ جسے کہتے ہیں علاقے کا، ادھر سے جوتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ مزے سے بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے، لوگوں کا فیصلہ کر رہے۔ میں نے اپنی بات کو، یہ تو آج کی زنانیاں صبح اور سوٹ، شام کو اور سوٹ، دن کو اور سوٹ، وہ ظالموں مرد بھی ویسے عورتیں بن گئے ہیں جی، آج اور سوٹ پہنیں گے، کل اور پہنیں گے، اور دماغ کا علاج کرا، وہ کبھی عورتوں کو، اب مرد بھی بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں تو خدا کی قسم کہوں گا یہ بھی وہی بن گئے ہیں۔ توجہ ہے؟ نہیں ہے تو کروا دوں گا میں۔ اب ہاتھ کھڑا کرو سائیکل والے، ماشاءاللہ بابا جی آپ کو سلام ہو، پہلے سوتے سوتے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، میجر کی بات کر، ہاں میجر کی بات۔ تو جب باپ سامنے ہوا نا، اس نے سلام کیا بڑے پیار اور خوشی کے ساتھ، جب بیٹے کو ملنے لگا تو ساتھ والے نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے گاؤں کا مالی، لاکھ لعنت ہو تیرے میجر بننے پہ بھائی، حرام کے لطف ہے، باپ جیسا بھی ہے، خدا کی قسم یہ عزت ہے،
یہ سوچ ہونی چاہیے تھی، اس نے پڑھا کہ مجھے آج اس مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ بھائی غریب ہے تو تم اس سے ملنا چھوڑ دو گے؟ یہ تو اللہ کی شان ہے، کوئی پڑھ کے افسر بن جاتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، یہ تو رب کی شان ہے۔ کسی کو زیادہ دیتا ہے، بتاؤ نا، جو کالا ہے وہ اپنی مرضی سے کالا بن کے آیا ہے، جو گورا ہے وہ اپنی مرضی سے گورا بن کے آیا ہے، یہ تو اس کے فیصلے ہیں۔ کسی کو کہاں رکھ دے، کسی کو کہاں رکھ دے، ورنہ میرے اور آپ جیسے اگر خدا کی قسم ابو بکر کے ساتھ آتے تو پہلے نمبر کے منافق ہم ہوتے۔ ایسے تو دنیا ابو بکر کا نام نہیں نہ لیتی، ایسے تو نہیں نہ لیتی، اور مرد کے اندر کچھ تھا، وہی یہ نام والا تھا۔ یہ بھی میرے موضوع کا حصہ ہے۔ جب عمر فاروق کہتا ہے صلح حدیبیہ کے مقام پر، کیا ہم ابو بکر حق میں نہیں ہے؟ کہا ہم حق میں ہیں نا، تو پھر فیصلہ کیسا؟ کہا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، یہ فیصلہ رسول اللہ نے کیا ہے۔ رسول اللہ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا کا فیصلہ مصطفیٰ کا فیصلہ، یہی تو فیصلہ ہے۔ پوری کائنات کے لوگوں کے جس وقت شہر مدینہ کے اندر پاؤں لرز رہے تھے، پاؤں کانپ رہے تھے، اس وقت ابو بکر نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا سنو، جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ تو فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو حی و قیوم ہے، وہ تو حی و قیوم ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ تو امت کو ایک دفعہ پھر کھڑا نہیں کر دیا، امت کو ایک دفعہ پھر قدموں پہ نہیں کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ ہیں انعام والے۔ خدا کی قسم ابو بکر کے پیچھے چل کے دنیا نہ تباہ ہوتی ہے نہ برباد ہوتی ہے۔ آج کے ان بربادوں کے پیچھے چل کے برباد ہوتی ہے۔ کیوں؟ سنو، جس وقت بندہ خواہش کے پیچھے اور خواہش کو اپنی عقل پہ حاوی کرتا ہے، غالب کرتا ہے، اور اس وقت جب خواہش اور عقل دونوں کو نبوت پہ غالب کرتا ہے، اس وقت انسانیت مسخ ہو جاتی ہے۔ اس وقت بولو تو صحیح، انسانیت مسخ ہو جاتی ہے۔ پھر صورت میں انسان نظر آتا ہے، سیرت میں حیوان، صورت میں انسان ہوتا ہے، سیرت میں حیوان ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ۔ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ منصب خدا نے دیا، وہ منصب تیرے باپ کی ملکیت نہیں۔ جس وقت تو روڈ پہ کھڑے ہو کے یا کھانے پہ بیٹھ کے غریبوں کا خون نچوڑ کے رشوت لیتا ہے، اس وقت انسان نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک دور آئے گا کپڑوں میں بندر اور خنزیر ہوں گے جو سود کو پروموٹ کریں۔ ہے تو وہی نکال، وہ ہیرا لگا کے کرتے تھے، آج بینک کی نئی نئی سکیمیں نکال کے، کسی کو انشورنس کا نام دے کے، کسی کو تکافل کا نام دے کے، ہے میں اردو کی زبان میں نہیں اپنی زبان میں کہوں گا، خدا کی قسم ہے تو وہی حرام تو کی کبابے سیکھوں